بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایران کے پاس جوہری ڈیل تسلیم کرنے کے لیے چند روز کی مہلت ہے، فرانس نے خبردار کر دیا۔ روسی افواج کے انخلاء کے دعوے پر امریکہ اور برطانیہ نے شکوک کا اظہار کر دیا۔ ایکسپو 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی آمد، حاکم دبئی کا خیر مقدم۔ روس یوکرین تنازع بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، چینی صدر کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور UN سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانیہ نے یوکرین کے معاملے پر نئی پابندیاں عائد کی تو جوابی اقدام کریں گے، روس کی دھمکی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق بل گیٹس صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بل گیٹس نے کورونا سے متعلق قائم چک شہزاد میں ہسپتال کا دورہ بھی کیا۔ بل گیٹس NCOC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بل گیٹس کو پاکستان میں کورونا اور پولیو کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس آج شام کو ہی واپس چلے جائیں گے۔ فرانس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ڈیل تسلیم کرنے کے لیے چند روز کی مہلت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملکی سینٹ میں بریفنگ کے دوران فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران نے اگلے چند دنوں میں جوہری معاہدہ تسلیم نہیں کیا تو سنگین بحران جنم لے گا۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر نے ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک جوہری معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔ تہران کے لیے جوہری معاہدہ اندر سے خالی اور کھوکھلا بن چکا ہے۔ روسی افواج کے انخلاء کے دعوے پر امریکہ اور برطانیہ نے شکوک کا اظہار کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے روس کے اداروں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات پر یقین نہیں ہے کہ انخلاء حقیقی ہے یا نہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے ویب پورٹل کو لگاتار دوسرے دن تک بڑے سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ٹینک، گاڑیوں اور خودکار توپ خانے کو جزیرہ نما کریمیا سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نومبر میں یوکرین کی سرحدوں کے قریب روسی افواج کی تعیناتی کے بعد سے تناؤ میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ نے خبردار کیا تھا کہ روس جلد حملہ کر سکتا ہے۔ روس نے ان انتباہ کا مذاق اڑایا اور منگل کو اعلان کیا تھا کہ کچھ یونٹ مشقیں مکمل کرنے کے بعد اڈے پر واپس آ رہے ہیں۔ عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق انخلاء کے حوالے سے سب سے اہم عنصر یہ ہوگا کہ مشرقی بعد کے روسی دستے اس ہفتے بیلاروس میں ہونے والی بڑی مشقوں میں حصہ لے کر ہزاروں میل دور اپنے اڈوں پر واپس جاتے ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد روسی افواج ابھی بھی یوکرین کی سرحدوں کے قریب جمع ہیں اور انخلاء کی تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تجزیہ کار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ روسی فوجی دستے اب بھی زیادہ خطرناک پوزیشن میں ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے انخلاء کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ زمینی حقائق کی بنیاد پر ہم جو مشاہدات دیکھ رہے ہیں وہ روس کے حالیہ بیانات کے برعکس ہیں۔ دوسری جانب یوکرین میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہیکرز اب بھی ان کی ویب سائٹس پر حملے کر رہے ہیں اور پروگرامنگ کوڈ میں کمزوریوں کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یوکرین نے یہ نہیں بتایا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے، کون سے عناصر ہیں، تاہم اپنے ایک بیان میں انہوں نے روس پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ ایکسپو 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی آمد، حاکم دبئی کا خیر مقدم۔ دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے
ایکسپو 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے مہمان صدر کو نمائش گاہ کے مختلف حصے دکھائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس موقع پر ابوظہبی کے ولی عہد نے کہا ہے کہ 3 ماہ قبل ان کے ترکی کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں نے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی شراکت داری کو بحال کرنے اور فروغ دینے کی اساس فراہم کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات مذاکرات، مشاورت اور سفارتی حل کے ذریعے خطے کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہیں۔ روس یوکرین تنازع بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، چینی صدر۔ روس یوکرین تنازع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے فریقین سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران چینی صدر نے یوکرین تنازع کے سیاسی تصفیے پر زور دیا۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر کا فریقین کو تنازعات کے حل کے لیے نارمنڈی فارمیٹ سمیت کثیر الجہتی پلیٹ فارمز استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ نارمنڈی ایک غیر رسمی گروپ ہے جو 2014 میں فرانس، جرمنی، روس اور یوکرین کے سفارتکاروں نے بنایا تھا۔ اس سے قبل چینی اور فرانسیسی صدروں نے اپنی گفتگو کے دوران دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم اور یو این سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ یوکرین سرحد سے روسی فوج کے انخلا کے کم درجے کے شواہد ملے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روسی فوج کے یوکرین سرحد سے انخلا کے خاص شواہد نہیں دیکھے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے روس جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ برطانیہ نے یوکرین کے معاملے پر نئی پابندیاں لگائی تو جوابی اقدامات کریں گے۔ روس یوکرین تنازع کے تناظر میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ نے یوکرین معاملے پر نئی پابندیاں لگائی تو روس جوابی اقدامات کرے گا۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے گزشتہ روز دھمکی دی تھی کہ وہ روسی کمپنیوں کو لندن میں سرمایہ اکٹھا کرنے سے روکے گا۔ ادھر روس یوکرین پر حملے کے منصوبے کی کئی بار تردید کر چکا ہے۔ دوسری جانب روس یوکرین تنازع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے فریقین سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران چینی صدر نے یوکرین تنازع کے سیاسی تصفیے پر زور دیا۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی صدر کا فریقین کو تنازعات کے حل کے لیے نارمنڈی فارمیٹ سمیت کثیر الجہتی پلیٹ فارمز استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی رپورٹ کے مطابق ہلاک دہشت گرد کیچ میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل سیکیورٹی فورسز نے پسنی میں آپریشن کیا تھا جس کے دوران ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر ہدایت عرف بلاچ مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے پسنی میں آپریشن 12 اور 13 فروری کی درمیانی شب کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی پیش قدمی پر دہشت گردوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور بلا اشتعال سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ دہشت گردوں کی جانب سے کی جانے والی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور اس طرح ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر ہدایت عرف بالاچ مارا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد کمانڈر گوادر اور پسنی میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ اور حملوں میں ملوث تھا۔ الف نیوز نے ISPR کے حوالے سے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود بھی برآمد کیا گیا۔ جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔